اس خاتون کی احسن شاہ سے کب کہاں کیسے ملاقات ہوئی، ان کی شادی کیسے ہوئی، اور پھر امیر بالاج قتل کیس میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ ان کی ملاقات پارٹیز میں ہوئی تھی، یہ احسن بھی پارٹیز میں جاتا تھا، وہ لڑکی بھی جاتی تھی، ملاقات ہو گئی، اس کے بعد یہ ساتھ میں جانے لگے، پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اگر آپ کو یاد پڑے تھے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون کے اکاؤنٹ میں بھی ایک بھاری رقم جمع کرائی گئی تھی، یہی بتایا گیا ہمیں بعد میں، جو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ امیر بالاج کے قتل کے لیے وصول کی گئی۔ دیکھیں، جو اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتی آئی ہو، نشے کا استعمال خود بھی اس میں رہی ہو، یا پیسے کا ایسے لین دین کسی غلط کام کے لیے، تو اس کے لیے وہ چیز غلط ہے ہی نہیں۔ یہ جو احسن شاہ کی بیوہ ہے اس وقت، وہ ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہی نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہر چیز میں انوالو تھی۔ ان کی گفتگو سے آپ کو صاف اندازہ ہو رہا ہے، مطلب اس کے ذہن میں شرمندگی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں قتل میں ملوث ہوں۔ اس نے ایک بار بھی امیر بالاج کا نام نہیں لیا کہ میرا دوست چلا گیا، ظلم ہو گیا، میں باہر آؤں گا، اس کی فیملی کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ صرف اپنی اگلی پلاننگ بتا رہا ہے، اور ہنس ہنس کے کانفیڈنس کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے میں عوام کو خوشخبری دوں گا۔ پہلا شخص ہے جس کے مرنے کے اوپر میں نے دیکھا ہے لوگوں کی نفرت ہی آئی ہے۔ یہ اس کے بھائی کا نام بھی آ رہا ہے، ٹیفی گوگی بٹ کا نام بھی آ رہا ہے، احسن بٹ کے سسر کا نام بھی آ رہا ہے، تو سارا کھیل پیسے کا ہے۔ بلاج ٹیپو کیس جو آئے دن ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے، احسن شاہ کی آڈیو لیک ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کی بیوی کے اوپر بھی ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے۔ اب آڈیو میں جس طرح سے وہ اپنی بیوی کو نیکسٹ پلان سے آگاہ کر رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کو بجائے روکنے کے کہ تم آلریڈی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہو، اس چیز سے باز ہو، اس کو مزید کانفیڈنس دے رہی تھی کہ تم مزید یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اور ہاں ایسا ہی ہے، تم ایک بہت بڑے فنکار تھے اور مزید فنکار بن گئے ہو۔ جیل دا تو ہن فنکار ہو گیا، ہن جیل دا کٹ ہو گیا، میرا بلاگ لوگ بدل دیا جان، تو ویسے بھی فنکار ہے، تو ویسے بھی فنکار ہے۔ میرے سفرہ اقرار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عورت کا تو کام ہوتا ہے اپنے شوہر کو ہر برائی سے بچانے کا اور ہر مشکل وقت سے بچانے کا۔ یہ کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو اور کانفیڈنس دے رہی تھی اور اس کو اکسا رہی تھی کہ ہاں بھائی تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا فرا آپی، ایک عورت کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، جس طرح سے وہ اپنے شوہر کو کانفیڈنس دے رہی تھی کہ بھئی یہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں فنکار ہو گیا ہوں جیل میں رہ کر بھی، وہ اس کو کہہ رہی تھی احسن شاہ تو پہلے ہی فنکار ہے، اس کے بعد اس کو مزید کانفیڈنس دے رہی تھی جب وہ اپنے اگلی جو پلاننگ ہے اس سے اس کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ جو تمام کنورسیشن ہم نے آڈیو لیک کی صورت میں سنی ہے، اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس خاتون کی احسن شاہ سے کب کہاں کیسے ملاقات ہوئی، ان کی شادی کیسے ہوئی، اور پھر امیر بالاج قتل کیس میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ ان کی ملاقات پارٹیز میں ہوئی تھی، یہ احسن بھی پارٹیز میں جاتا تھا، وہ لڑکی بھی جاتی تھی، ملاقات ہو گئی، اس کے بعد یہ ساتھ میں جانے لگے، پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اگر آپ کو یاد پڑے تو ہم شاید آپس میں گفتگو کر رہے تھے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون کے اکاؤنٹ میں بھی ایک بھاری رقم جمع کرائی گئی تھی، جو کہ یہی بتایا گیا ہمیں بعد میں، جو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ امیر بالاج کے قتل کے لیے وصول کی گئی۔ تو ایک خاتون، میں کردار کی بات نہیں کرتی، ہم ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتی آئی ہو، نشے کا استعمال خود بھی اس میں رہی ہو، یا پیسے کا ایسے لین دین کسی غلط کام کے لیے، تو اس کے لیے وہ چیز غلط ہے ہی نہیں۔ غلط تو وہ اس وقت کہے گی یا روکے گی وہ اس وقت جس وقت اس کو وہ غلط لگ رہا ہوگا۔ لیٹ سپوز آپ کے سامنے یہ فون رکھا ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں چوری کر کے لے آئی ہوں، اور اگر میرا ذہن بھی ایسا ہی ہے، میں کہتی ہوں واہ واہ بہت اچھا کیا، اگلی دفعہ زیادہ بڑا موبائل اور قیمتی موبائل چوری کرنا۔ غلط تو میں آپ کو اس صورت کہوں گی جب میں چوری کو غلط سمجھتی ہوں گی۔ تو اسی طرح سے جو احسن شاہ کی بیوہ ہے اس وقت، وہ ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہی نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہر چیز میں انوالو تھی۔ ان کی گفتگو سے آپ کو صاف اندازہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بادامی باغ والا بندہ تیرے باپ کا، وہ پاپا کا دوست ہے، میں بتا رہا ہے۔ ہاں، تو وہ پہنچ گئی وہاں تک۔ پھر اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ جو باتیں اس نے بتائیں یا چیزیں دکھائیں، میرے پاپا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اٹ مینس کہ وہ ہر چیز کو جانتی، اور وہ اس کو اور اکسا رہی ہے کہ میرے پاپا کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو جو تم پلاننگ کر رہے ہو یہ کرو۔ وہ کہہ رہی ہے نا منتھ جو وہ بتا رہا تھا کہ میں بیل کے بعد یہ سب کہہ رہی ہے احسن شاہ میری جان کی تو پہلے ہی فنکار ہے، یعنی اس کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو فنکاری کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ احسن شاہ کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے میں چند دن میں باہر آؤں گا، میں سعودی عرب جاؤں گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے گھر کو اس نے پہلے بھی ایسے ہی استعمال کیا، لوگوں کی پلاننگ کو جب یہاں پر اس نے انجام پہ پہنچانا، وہ خود وہاں پر جا کے بیٹھا۔ اور یہ اس کے نا دماغ میں ایک فینٹیسی کام کر رہی تھی، جو کہ قریبی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، ہم انٹرویوز مختلف کرتے رہے، کہ یہ نا اپنے آپ کو ایک گینگسٹر تصور کرنا شروع کر چکا تھا۔ وہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑی فٹ ٹیم میں نے بنا لی ہے، میں باہر آؤں گا، بادامی باغ سے جس نے مجھے پکڑا تھا میں اس سے مار دوں گا۔ یہ شکیل بٹ کے ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، بادامی باغ سے جنہوں نے گرفتار کیا تھا۔ مطلب اس کے ذہن میں شرمندگی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں قتل میں ملوث ہوں۔ اس نے ایک بار بھی امیر بالاج کا نام نہیں لیا کہ میرا دوست چلا گیا، ظلم ہو گیا، میں باہر آؤں گا،
اس کی فیملی کے لیے کچھ کروں گا. وہ صرف اپنی اگلی پلاننگ بتا رہا ہے اور ہنس کے کانفیڈنس کے ساتھ اور کہہ رہا ہے میں عوام کو خوشخبری دوں گا. مطلب آپ عوام کی نظروں میں ایک بہت بڑا ویلن ہے. یہ پہلا شخص ہے جس کے مرنے کے اوپر میں نے دیکھا ہے لوگوں کی نفرت ہی آئی ہے, کسی نے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. جو ہمدردی جاگ رہی تھی وہ آڈیو کے بعد ختم ہو گئی. ہاں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انکاؤنٹر کر دیے جاتے ہیں, انکاؤنٹر کے بعد یہ باہر جو عدالتی کاروائی سے باہر کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں, اس کے بعد ولن بھی ہیرو بن جاتا ہے, شاید ہی بن جاتا. لیکن یہ جو آڈیو آئی ہے اس نے وہ سب کچھ برباد کر دیا. اس کے بعد صرف آڈیو نہیں ہے, بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کے پاس بھی پہنچی ہوں گی, ہمارے پاس بھی پہنچی ہیں, ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. دکھانا تو بہت دور کی بات, تو آپ سوچ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوگا. اور یہ ویڈیوز وہ نہیں ہے جو آپ کہیں کہ کسی نے بنائی کر دی ہیں یا بنائی, خود بنائی گئی ہے. اور پہلے بھی ہم نے ایک اور پارٹی گرل کے حوالے سے بھی بات کی تھی, وہ بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا کہ کیسے یہ آپس میں انوالو تھے اور ویڈیوز بنائی گئی. یہ کوشش کرتا تھا بالاج کو بھی اس طرف لانے کی, لیکن بس اللہ کی مرضی اب اس وقت دونوں دنیا میں موجود نہیں ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ احسن شاہ نے جو کیا وہ بھگت لیا. اب کیونکہ اس کی بیوی کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے, تمام لوگوں کی یہ خواہش بھی تھی اور احتجاجاً بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا جائے. اب کیا لگتا ہے کہ اس کی بیوی بھی سزا کی حقدار ہے؟ بیوی بالکل ہے. ہم تو ڈے ون سے جب امیر بالاج قتل ہوا تھا اس کے بعد کیس آگے چلا تھا, ہم کہتے تھے اسے شامل تفتیش کیا جائے, لیکن عورت ہونے کا ایج مل گیا اس کو. ابھی بھی آپ دیکھیے نا ذرا ایک دفعہ اس سارے کیس کے اندر اس خاتون کا کردار جانچیں کہ یہ آڈیو, یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ ان دونوں کی آپس میں ہوئی ہے, اس کو ریکارڈ کس نے کیا ہوگا؟ یا تو پولیس کر سکتی ہے یا پھر یہ خاتون کر سکتی ہے جس کو کال ملائی گئی ہے. اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر کیسے پہنچتی؟ چونکہ اس خاتون کے والد کا اس میں ذکر ہو رہا ہے, شکیل بٹ کا ذکر ہو رہا ہے, پوری پلاننگ ہو رہی ہے, تو کبھی امکان یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے یہ ساری ریکارڈنگ کر کے اپنے والد کو دی ہو, والد کے دوست شکیل بٹ ہیں وہاں تک پہنچی ہو, اس کے بعد کچھ پلاننگ ہوئی. اس میں کون کون انوالو ہے یہ ہمیں کچھ اطلاعات ہیں, لیکن جب تک 100% کنفرمیشن نہیں ہو جاتی ہم سامنے نہیں لے کر آئیں گے. اس کے بھائی کا نام بھی آ رہا ہے, تیفی گوگی بٹ کا نام بھی آ رہا ہے, اس کے اپنے سسر کا, احسن بٹ کے سسر کا نام بھی آ رہا ہے. تو سارا کھیل پیسے کا ہے, اور ارشیا بھی پیسے کی وجہ سے ہی اس سب میں انوالو تھی اور ابھی بھی ہیں. ان کو ضرور زیر حراست لانا چاہیے, لیکن اس وقت تو وہ فرار ہو چکی ہے نا, انڈر گراؤنڈ ہے یہ سب.